تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ملا حسن نے اپنے طور پر جعل بسیط کی حقانیت پر جو دلیل پیش کی ہے اس کو دو انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ ایک مجبوری کے تحت کرنا پڑا ان کو۔ دو طریقے سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت جو پڑی وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا محور جعل بسیط ہو یا جعل مؤلف، دونوں کا محور چونکہ ہے نا ماہیت کلیہ ہے، ماہیت من حیث ہیہ ہے نا، محور جو ہے مرکزی جو اس کا کردار ہے جعل بسیط میں یا جعل مؤلف میں، وہ کردار ادا کرتی ہے ماہیت کے سلسلے میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ ماہیت مطلقہ کو جاعل کا اثر بالذات کہتے ہیں، اور مشائیہ جو ہے جعل مؤلف والے ماہیت مقیدہ کو ماہیت مخلوطہ کو کہتے ہیں۔ تو لے دے کر کے مرکزی جو عنوان ہے وہ ماہیت ہے، مرکزی جو کردار ہے اس بحث میں وہ ماہیت ہے۔ تو اور اس ماہیت کلیہ یعنی کلی طبعی جسے کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں مناطقہ کے دو گروہ ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کلی طبعی خارج میں اپنا وجود نہیں رکھتی، اور دوسرا کہتا ہے کہ کلی طبعی خارج میں پائی جاتی ہے۔ تو کلی طبعی خارج میں جو نہ پائے جانے کا قول کرتے ہیں ان کے اعتبار سے کل ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے دلیل پیش کی ملا حسن کی کہ خارج میں جب کلی طبعی نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی جگہ لے لیتے ہیں وہ تشخصات، وہ اشخاص، اور تشخص اور وجود میں چونکہ عینیت ہے، لہٰذا اب لے دے کر کے جو تین چیزیں تھیں کہ ماہیت من حیث ہیہ یا وجود اور اتصاف الماہیہ بالوجود، تو جب ماہیت کا رول ختم ہو گیا تو اب اس کی جگہ لے لی کس نے؟ تشخص نے، اور تشخص اور وجود میں یا تو عینیت ہے یا مساوقیت ہے، جیسا کہ مناطقہ کے دو قول ہیں اس میں، جو چاہے عینیت مانے چاہے مساوقیت مانے۔ تو اب ایسی صورت میں لے دے کر کے یہی جو ہے وہ وجود بچتا ہے، اور صرف جو ہے وہ وجود ہو تو اس سے حیت ترکیبیہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ جب حیت ترکیبیہ باطل ہو گئی تو جو ہے وہ جعل مؤلف بھی باطل ہو گیا۔ اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب اللہم سے جسے انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کلی طبعی کا وجود خارج میں نہ ماننے کی صورت میں صرف وجود اور تشخص خارج میں پائے جائے گا، جس کی وجہ سے حیت ترکیبیہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ جب حیت ترکیبیہ باطل ہو گئی تو جعل مؤلف باطل ہو گیا۔ تو یہ تو صرف خارج کے اعتبار سے ہوا، لیکن جو ہے وہ وجود یعنی وجود خارجی کے اعتبار سے یہ آپ کی دلیل کارگر ہوگی، لیکن وجود ذہنی وہاں پر تو جو ہے وہ وجود ذہنی میں چونکہ اس دلیل کا موقوف علیہ جو ہے، یہ اس دلیل کی جو بنیاد ہے وہ ماہیت کے خارج میں نہ پائے جانے کی بنیاد پر، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خارج میں موجود نہیں ہے کلی طبعی، تو وہ ذہن میں تو اس کے وجود کے قائل ہیں۔ تو جب ذہن میں ہے تو ذہن میں تو تینوں چیزیں پائی جائیں گی، ایک ماہیت من حیث ہیہ کا تصور، اور دوسرا جو ہے وہ وجود کا تصور، اور پھر جو ہے وہ اس ماہیت کا وجود کے ساتھ جو ہے وہ اتصاف۔ تو حیت ترکیبیہ جو آپ باطل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ خارج کے اعتبار سے باطل ہو گئی، لیکن وجود ذہنی کے اعتبار سے تو حیت ترکیبیہ کا تحقق ہو سکتا ہے۔ جب ہو سکتا ہے تو پھر اس دلیل سے وجود خارجی کے اعتبار سے جاعل کا اثر بالذات ہونا ماہیت مخلوطہ کا، ماہیت مرکبہ کا، یہ باطل ہوا، لیکن وجود ذہنی کے اعتبار سے تو یہ باطل نہیں ہوا۔ تو آپ کی دلیل جو ہے وہ اپنے افراد کو جامع کہا رہی۔ آپ کی دلیل تو ایسی ہونا چاہیے تھی، جو آپ نے بلند و بالا دعوے کیے تھے اس کے اعتبار سے تو آپ کی دلیل ایسی ہونا چاہیے تھی کہ جو جعل مؤلف کو من کل الوجوہ باطل کرے، یعنی وجود ذہنی کے اعتبار سے بھی باطل کرے اور وجود خارجی کے اعتبار سے بھی باطل کرے۔ اور یہ دلیل صرف وجود خارجی کے اعتبار سے جعل مؤلف کو باطل کر رہی ہے، لیکن وجود ذہنی کے اعتبار سے یہ دلیل جو ہے وہ جعل مؤلف کے بطلان میں کارگر نہیں ہے نا۔ یہ جو ہے وہ اعتراض تو اسی کو کہا اللہم الا فی الذہن، البتہ جو ہے وہ ذہن میں ہے نا یہ حیت ترکیبیہ کا تحقق ہوگا۔ کیسے؟ بے اعتبار انتزاع معنی الوجود المصدری، اس طور پر کہ جو ہے وہ ہے نا
وجود مصدری کا جو معنی ہے وہ وہ انتزاعی معنی ہے، ذہن میں اس کا انتزاع ہو، پھر اس مفہوم کا انتصاب جو ہے وہ ذہن میں اس ماہیت کلی طبعی کی طرف ہو، ماہیت کلیہ کی جو ہے وہ طرف ہو، تو یہاں پر جو ہے وہ تحقق تو ہو گیا۔ تو اسی کہا باعتبار انتزاع معنی الوجود المصدری، وجود کے معنی مصدری کا موجود ہونا، اس کا انتزاع ذہن میں ہو، یعنی یہ مفہوم وجود کا مفہوم ذہنی یہ جو ہے وہ ذہن میں اخذ کیا جائے، پھر اس مفہوم ذہنی وجود کا جو مفہوم ذہنی ہے اس کا انتزاع ذہنی میں الیہ اس کلی طبعی کی طرف کر دیا جائے، تو حیث ترکیبی کا تحقق ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں ہو گیا، لیکن ان دونوں کا یعنی وجود کے معنی مصدری کا انتزاع ہو رہا ہے، پھر اس کا انتصاب ذہنی میں ہم جو کر رہے ہیں کلی طبعی کی طرف، تو ان کا منشا کیا ہے؟ ان دونوں کا، یہ دونوں جو ہے وہ امر اعتباری ہیں، ہے نا، چونکہ اعتبار کے تابع ہیں یہ چیز، اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہماری گفتگو کا محور جو ہے تمہید میں بتا چکے ہیں وہ ماہیت حقیقیہ ہے جو اعتبار معتبر کے تابع نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ اعتبار معتبر کے تابع ہے چونکہ انتزاعی ہے نا، ذہن والی جو چیز ہوتی ہے وہ انتزاعی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ پھر جو ہے وہ ان دونوں وجود کے معنی مصدری کا انتزاع، پھر اس کا انتصاب ذہنی ذہن میں کلی طبعی کی طرف، یہ اعتباری دو امر ہوئے، اور ان دونوں اعتباری امور کا ایک منشا ہوگا، ہر امر اعتباری کا ایک منشا ہوتا ہے نا، جس سے اعتبار کیا جاتا ہے، جس سے لحاظ کیا جاتا ہے، جس سے مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے، ماخذ ہوتا ہے۔ تو اس کا ماخذ، اس کا منشا کون ہے؟ تو ان کا منشا یہ خارج میں، چونکہ وجود ذہنی جو ہے یہ موقوف ہوتا ہے وجود خارجی پر، کہ وجود خارجی سے ہی اس کو اخذ کیا جاتا ہے، ذہن میں اس کے مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو وجود خارجی تو صرف تشخصات کا ہے نا، تو ان تشخصات سے ہم نے وجود کے معنی مصدری کو ذہن میں اخذ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں اس کا انتزاع کیا، تو ان دونوں اعتباری امور کے جو منشا ٹھہرے وہی ٹھہرے کہ جو خارج میں تشخصات پائے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب تشخصات جو ہے وہ پا لی گئے، تو اصل جو ہوئے بالذات جو اس میں ہوا منشأ انتزاع میں، منشأ انتزاع جو ہے یہ اصل کا درجہ رکھتا ہے، اور اس سے جو مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، جو معنی انتزاع کیا جاتا ہے، جس مفہوم کا انتزاع کیا جاتا ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تشخصات اب جاہل کا اثر بالذات بنیں گے، اور جو اس کا وجود ذہنی پایا جا رہا ہے، وجود ذہنی میں جو حیث ترکیبیہ پائی جا رہی ہے وہ بالطبع پائی جا رہی ہے، تو اس سے بھی تو جعل بسیطی ثابت ہو رہا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم کہاں کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے انکار نہیں کیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وجود اور اتصاف ماہیہ بالوجود جو ہے یہ جو ہے وہ جاہل کا اثر بالطبع بنتے ہیں۔ تو اسی کا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ومنشأ ھذین الامرین، البتہ ان دونوں امور کا، امور اعتباریین، ان دونوں امور اعتباریہ کا جو منشا ہے، نفس و تلک تشخصات فی الخارج، خارج میں پائے جانے والے یہی جو ہے وہ نفس تشخص، خود یہی تشخصات ہیں۔ تو جب یہ تشخصات ہیں تو اصل اور بالذات جو ہیں یہ تشخصات ہوئے، اور منشا ہونے کے اعتبار سے اور مفہوم انتزاعی ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں یعنی وجود اور جو ہے وہ اتصاف الماہیہ بالوجود، یہ ان کا درجہ جو ہے وہ تبعیت کا ہوا، تابع کا ہوا، اور مطبوع جو ہے وہ یہی تشخصات ہوئے۔ فہیہ ثمرات للجاہل بالذات، تو اب ایسی صورت میں یہی تشخصات جاہل کا اثر بالذات بن جائیں گے۔ وَأَمَّا الْوُجُودُ الْمَصْدَرِي وَانْتِسَابُهُ إِلَىٰ تِلْكَ، اب رہ گئے وہ وجود مصدری اور اس کا ان تشخصات کی طرف یا ماہیات کلیہ کی طرف انتساب، یا کلی طبعی کی طرف جو انتساب ہے، فَهُمَا ثَمْرَتَانِ بِالطَّبْعِ، تو یہ دونوں جو ہے وہ اس کے جاہل کے اثر بالطبع بنیں گے، اس کا ثمرہ بالطبع بنیں گے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِمَا اعتباریین محضاً، اس لیے کہ یہ وجود ذہنی رکھنے کی وجہ سے ہے نا، یہ محض جو ہے وہ اعتباری امور ہیں۔ وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ الْجَعْلُ الْبَسِيطُ، تو یہ معنی بھی جعل بسیط ہی کو ثابت کر رہا ہے، اس معنی کے اعتبار سے بھی جعل بسیط ہی کا تحقق ہو رہا ہے، جعل مؤلف کا نہیں۔ حاصل یہ ہے اس پہلی دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ ملا حسن فرماتے ہیں کہ جو لوگ
کلی طبعی کا خارج میں وجود نہیں مانتے تو وہ صرف خارج میں تشخصات مانتے ہیں. تو جب تشخصات مانتے ہیں تو وہاں پر صرف اور تشخص اور وجود میں چونکہ عینیت ہے، لہٰذا چاہے وجود کہو چاہے تشخص کہو، خارج میں صرف وجود پایا جا رہا ہے یا تشخص پایا جا رہا ہے. جب خارج میں تشخص اور وجود صرف پایا جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس سے حیث ترکیبیہ کا تحقق نہیں ہوگا. جب حیث ترکیبیہ کا تحقق نہیں ہوگا تو حیث ترکیبیہ ہوئی باطل، لہٰذا جو ہے وہ جعل مؤلف بھی جو ہے وہ باطل ہو گیا، کیونکہ حیث ترکیبیہ کی بنیاد پر جعل مؤلف ہو رہا تھا. اب رہ گیا یہ کہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہے نا حیث ترکیبیہ کا تحقق ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں یہ تحقق ہے، لیکن وجود ذہنی جو ہے یہ ماخوذ ہوتا ہے وجود خارجی سے، اور وجود خارجی کے اعتبار سے صرف تشخصات پائے جا رہے ہیں. تو تشخصات ہی منشأ انتزاع بنیں گے اس وجود ذہنی کا. تو یہ وجود ذہنی اعتباری ہوا، یعنی وجود اور انتساب الوجود الی الماہیہ یا الی کل طبعی، یہ جو ہے وہ اعتباری امر ہوئے، اور ان دونوں اعتباری امور کا منشأ انتزاع یہ تشخصات بن رہے ہیں. لہذا جاہل کا اثر بالذات یہ تشخصات بنیں گے، اور وجود اور انتساب الماہیہ بالوجود یہ جاہل کا اثر بالطبع بنیں گے. تو یہی تو ہم جعل بسیط میں کہتے ہیں. جعل بسیط کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ ہم اس میں حیث ترکیبیہ کو جاہل کا اثر بالطبع مانتے ہیں، ہم کا انکار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ بیٹا. ٹھیک ہے، چلو بس.